رب کا پہلا معنی ہے مالک، مالک. دوسرا معنی ہے، عربی میں بتا رہا ہوں، اردو میں ترجمہ بعد میں کریں گے، عربی لفظ سیکھ لیں تھوڑے سے. پہلا لفظ کیا ہے؟ مالک. دوسرا لفظ ہے سید. سید، یہ اردو والا سید نہیں ہے، سید صاحب. سید عربی میں کہتے ہیں سردار کو، سردار کو، جس کی اتھارٹی ہوتی ہے نا. پولیس والا جب آپ کو روکتا ہے نا تو اس وقت وہ سید ہوتا ہے. جب کورٹ میں آپ ہوتے ہیں اور جج بیٹھا ہوتا ہے نا تو اس وقت جج کیا ہوتا ہے؟ سید ہوتا ہے. حکمران بھی ایک طرح کا سید ہوتا ہے. قبیلے کا جو بڑا ہوتا ہے وہ بھی سید ہوتا ہے. گھر کا بڑا بھی سید ہوتا ہے. تو سید اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی نہ کوئی سربراہی ہو، اس کی اتھارٹی ہو. ٹھیک ہے نا؟ پہلا معنی کیا تھا؟ مالک. دوسرا کیا تھا؟ سید. اور سید کے معنی سربراہ، سربراہ یا سرکار. اوکے. تیسرا لفظ، تیسرا معنی ہے منعم. منعم، منعم، انعام دینے والا، تحفے دینے والا، اس طرح سمجھتے ہیں، تحفے دینے والا. یہ بہت اہم لفظ ہے کیونکہ اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ رب آپ کو وہ نہیں دیتا جس کے آپ مستحق ہوتے ہو. مستحق ہوگے تو اجرت دے گا. اجرت دی جاتی ہے ملازم کو، کیونکہ ملازم اپنے آجر کو، اپنے امپلائر کو ٹائم دیتا ہے، محنت دیتا ہے، اور اس کے جواب میں، اس کے عوض میں اس کو اجرت دی جاتی ہے. لیکن رب آپ کا مالک ہے. کیونکہ وہ مالک ہے، آپ کا کوئی حق ہے ہی نہیں. وہ آپ کا پورا پورا سربراہ ہے، سید ہے، آپ کے کوئی رائٹس ہیں ہی نہیں. تو جب وہ کچھ دے گا تو وہ سیلری نہیں دے گا، پیمنٹ نہیں دے گا، اجرت نہیں دے گا. کیا دے گا؟ انعام دے گا. سو وہ منعم بن گیا، تحفے دینے والا. جو کچھ دے گا وہ تحفہ ہوگا. نہیں دے گا تو میں کمپلین نہیں کر سکتا. دیکھیں، آپ کا امپلائر آپ کو نہیں دے گا نا آپ کا پے چیک، تو آپ کمپلین کر سکتے ہو کیونکہ آپ کی ایک ارینجمنٹ ہے. لیکن رب جب دے گا تو شکر، نہیں دے گا تو میں پوچھنے والا کون ہوں؟ میرا تو ہے ہی نہیں وہ. منعم. کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. اچھا، چوتھا المربی. المربی عربی کا لفظ دوبارہ. مالک، سید، منعم، اور پھر مربی. مربی کہتے ہیں عربی میں جو پودے کو اگاتا ہے نا، اسے مربی کہا جاتا ہے. اوکے. جو باغبان ہوتا ہے نا اسے بھی مربی کہتے ہیں. کسان کو بھی مربی کہتے ہیں. کیوں؟ وہ پودے کا بہت باریک خیال کر کے، اس کے ارد گرد کے کیڑے وغیرہ ہٹا کے، اس پر جتنا پانی چاہیے اس سے کم زیادہ نہ ہو، اور اس کو زیادہ آندھی نہ آ جائے، بہت زیادہ تیز دھوپ نہ آ جائے، ان سب چیزوں سے بچا کے جب وہ پودے کی نشو نما کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کو مربی کہا جاتا ہے. یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے استعمال کیا ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں. تربیت مربی سے نکلا ہے. تربیت یعنی جس طرح پودے کو اگایا جاتا ہے اسی طرح بچے کا خیال بہت باریک طریقے سے کیا جاتا ہے. رب کے معنی میں مربی بھی ہے. مربی جو بہت خیال کے ساتھ ہماری نشو نما کرتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے. تربیت کا لفظ صرف اخلاق کے لیے نہیں، ہمارے یہاں تو اخلاق کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کی تربیت اچھی ہے، اس کی تربیت خراب ہے. تربیت کا لفظ اصل میں عربی میں گروتھ کے لیے ہوتا ہے. کسی چیز کو اگا رہے ہوں گے نا آپ بڑے ہو رہے ہیں، آپ کی قوت میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی عقل میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی صلاحیت میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ سب تربیت کہا جاتا ہے اس کو. اب کتنے نام ہو گئے؟ 4. اب آخری نام قیم. القیم. القیم آسان لفظ ہے، قائم رکھنے والا. ابھی یہ نئی بلڈنگ بنی ہے، ٹھیک ہے. بلڈنگس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو اس کو آپ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. چھت کا خیال کرنا پڑتا ہے، فاؤنڈیشن چیک کرنی پڑتی ہے، سیلن وغیرہ لگ جائے دیکھنا پڑتا ہے، مینٹیننس ہوتی ہے. ہمارے جسم کے اندر بہت سارے سسٹمز چل رہے ہیں، ان سب کی بھی کیا کرنی پڑتی ہے؟ مینٹیننس کرنی پڑتی ہے. لیکن ہماری مینٹیننس کیا ہے کہ کھانا بہتر کھاؤ، اپنی نیند کا صحیح طرح سے اہتمام کرو، گیٹ انف سلیپ، رائٹ، اور تھوڑی ایکسرسائز کر لیا کرو. یہ فزیکل مینٹیننس ہے ہماری. لیکن اللہ تعالیٰ جب قیم ہے نا، وہ اس طرح قیم ہے کہ میرے دل کی ایک دھڑکن سے اگلی دھڑکن تک اس کو اجازت دینی پڑتی ہے میں چلوں، اور پھر چلوں، اور پھر میں چلوں، اور جو خون میری رگوں میں چل رہا ہے اس کو اجازت دینی، اور اس کو مینٹین کون کر رہا ہے؟ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیل، وہ اللہ تعالیٰ ہے قیم. وہ اگر ایک دفعہ بھی دھیان دینا چھوڑ دے تو میرا وجود ہی نہ رہے.